بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ سچا واقعہ ہے حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کالے ناگ کا۔ اس سانپ نما جن نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور اس کا کیا انجام ہوا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آپ پیرانے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا ہے۔ آپ کو ماننے والے جن اور انسان دونوں رہے ہیں۔ آپ کے بیان کو سبھی سنا کرتے تھے اور جس کو فیض و برکات پانی ہوتی تھی وہ پا جاتا تھا۔ آپ کا مرتبہ اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ آپ کے حکم کے فرمانبردار صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی رہے تھے۔ آپ جب بھی بیان فرماتے تھے ایک بڑا سانپ آپ کو سنا کرتا تھا۔ یہ شر پسند شیطانی فطرت والا ناگ تھا۔ وہ ناگ آپ کو تکلیف دینا چاہتا تھا، لیکن آپ کے بیانات کو سن کر اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آتا دیکھتا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ جو بھی آپ کے بیان کو سنتا تھا وہ روتا تھا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکے اور وہ ذکر الہی نہ کر سکیں۔ اس نے بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کیا اور وہ یہ سوچ کر آپ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا تھا کہ اللہ کے بہت بڑے ولی کو عبادت سے ہٹنے پر مجبور کر دوں۔ اس نے ہر طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں اور ان کے بیانات کو بڑے ہی غور سے سنتے ہیں، ان کی بڑی تعظیم اور ادب کرتے ہیں، اور یہ بات اس ناگ کو برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح بھی لوگوں کو دینی تعلیم اور کلمہ پڑھنے سے روکے۔ ایک مرتبہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ پر آ کر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے، نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور، یہ یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی کھا جاتا ہے، مگر وہ آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا وہ سانپ نما جن تھا، ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بیان ذکر نہ ہو۔ کئی دنوں سے یہ سانپ یہاں گھاٹ لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بہت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ تھک گیا اور ہار کر ہمارے سامنے کہہ رہا تھا کہ اے پیروں کے پیر، میں نے بہت عالم دین کو بہکایا، میں نے سب کو آزمایا، لیکن آپ جیسا کسی کو نہ پایا۔ میں نے کہا، تو ہمارا کیا بگاڑے گا؟ تو تو محض ایک کیڑا ہی ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ پھر آپ نے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا، مگر وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا ساتھی تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا اتنے لوگوں کے درمیان، لیکن میں ان کو ان کے اس کام سے منکر کر کے رہوں گا۔ گندی اور ناپاک خواہش لے کر وہ بیٹھا تھا۔ وہ طاق میں تھا کہ کسی دن اکیلے میں ملیں تو میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز کو توڑواؤں گا۔
پھر ایک دن حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہی سانپ دوبارہ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے روز جب پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن بلک بلک کر رونے لگا اور آپ سے معافی مانگنے لگا اور اس نے کہا میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے توبہ کی اور آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہو گیا۔